بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 50 منٹ تک ہونے والی اس گفتگو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب سے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین پر کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ امریکی صدر نے یوکرین میں پرتشدد صورتحال میں کمی لانے کا مطالبہ کیا اور سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کے حل کے لیے روس کی حمایت کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب روس کا کہنا تھا کہ صدر پیوٹن نے امریکی صدر کو خبردار کیا ہے کہ ماسکو پر معاشی پابندیاں سنگین غلطی ہوگی اور اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل امریکہ سے $3.1 ارب مالیت کے 12 ہیلی کاپٹرز اور 2 بوئنگ ریفیولنگ طیارے خریدے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ 12 لاک ہیڈ مارٹن ہیلی کاپٹرز اور 2 بوئنگ ریفیولنگ طیارے خریدنے کے معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدہ فضائیہ کی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کرنے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ معاہدے کے تحت امریکہ سے ہیلی کاپٹرز 2026 میں اسرائیل پہنچیں گے۔ روس کا 1 درجن ہائپرسونک میزائلوں کا کامیاب تجربہ۔ روس نے فرگیٹ اور آبدوز سے 1 درجن نئے ہائپرسونک زرکون میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس نے فرگیٹ سے 10 اور آبدوز سے 2 نئے ہائپرسونک کروز میزائل فائر کیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اس ہتھیاروں کو بے مثال ہتھیاروں کے نظام کی نئی نسل کا حصہ قرار دے دیا۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کی عوام کے لیے گندم کا تحفہ بھجوا دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہزاد ارباب نے کہا ہے کہ 1800 ٹن گندم کی پہلی کھیپ افغان حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ پاکستان مجموعی طور پر 50,000 ٹن گندم افغانستان کو فراہم کر رہا ہے۔ افغانستان کو گندم کے حوالے سے خوراک، ادویات اور سرد موسم سے بچاؤ کا سامان بھی بھجوایا جا رہا ہے۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بجلی سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے بجلی 99 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی ہے اور یہ منظوری مالی سال 2021 کی آخری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی جائے گی۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ سعودی عرب کا ماسک کی پابندی نہ کرنے والوں کو 1000 ریال جرمانے کی سزا کا اعلان۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماسک نہ پہننے کی خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ ہوگا۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار کے مطابق خلاف ورزی دہرانے پر جرمانہ 1 لاکھ ریال تک پہنچ سکتا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے ہر وقت ماسک پہنے رکھنا ضروری ہے۔ ناگالینڈ میں مودی سرکار نے کالے قوانین کے نفاذ میں 6 ماہ کی توسیع کر دی۔ بھارت میں نریندر مودی کی وسطائی حکومت نے ریاست ناگالینڈ میں کالے قانون آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے نفاذ میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی۔ مذکورہ قانون بھارتی فوج کو وسیع اختیارات دیتا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے حال ہی میں ناگالینڈ میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 14 شہری قتل کر دیے تھے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق ناگالینڈ میں کئی برسوں سے نافذ کالا قانون آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ بھارتی فوجیوں کو آپریشن کرنے اور بغیر کسی پیشگی وارنٹ کے کسی کو بھی گرفتار کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ بنگلہ دیش میں خواتین اور بچوں کے لیے مختص ساحلی پٹی کو ختم کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کے مرکزی سیاحتی مقام پر خواتین اور بچوں کے لیے ایک ساحلی پٹی مختص کی گئی تھی تاکہ وہ آزادی سے اور بلا خوف و خطر لطف اندوز ہوں۔ تاہم اب وہ ساحلی پٹی ختم کر کے مردوں کو بھی اس حصے میں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 1 روز قبل ہی حکام نے بنگلہ دیش میں دنیا کے سب سے طویل قدرتی سمندری ساحل کے ایک حصے کو صرف خواتین اور بچوں کے لیے مختص کرنے کا افتتاح کیا تھا۔ ساحل پر خواتین اور بچوں
کے لیے مختص علاقے کو جنگلے سے گھیرا گیا تھا اور مردوں کو اس حصے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اقدام باحجاب خواتین کی درخواست پر اٹھایا گیا تھا۔ ان خواتین کا موقف تھا کہ وہ ایک پرہجوم مقام پر شرم محسوس کرتی ہیں اور خود کو محفوظ بھی تصور نہیں کرتی، اس لیے ساحل پر ایک ایسا حصہ ہونا چاہیے جہاں صرف خواتین اور بچے ہوں۔ تاہم اس حصے کے افتتاح کے چند گھنٹوں بعد ہی سوشل میڈیا پر اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر تنقید اور عوامی دباؤ پر حکام نے فیصلہ واپس لیتے ہوئے خواتین اور بچوں کے لیے مختص حصے کو ختم کر دیا۔ تحریک انصاف کی جائز رپورٹ میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ میں کروڑوں روپے مالیت کی ڈونیشن کی رسیدیں نہ ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتوں کے فارن فنڈنگ کیس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی فنڈنگ تفصیلات میں مبینہ اکاؤنٹس کی موجودگی پر نیا پنڈورا باکس کھلنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ تفصیلات میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ تحریک انصاف آئندہ ہفتے اپنے اعتراضات الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو جمع کروائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی فنڈنگ تفصیلات کے حوالے سے پی ٹی آئی اعتراضات کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں مزید 3 کشمیری شہید، 48 گھنٹوں میں شہید نوجوانوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے سری نگر میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج نے کشمیری نوجوانوں کو سرچ آپریشن اور محاصرے کی آڑ میں شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں 48 گھنٹوں میں شہید کشمیریوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے ملاقات کی، جس میں پی ایس ایل سیزن اور کرکٹ کے مجموعی ڈھانچے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کی اصولی منظوری دے دی۔ وزیراعظم عمران خان نے چیئرمین پی سی بی کو اسٹیڈیم کی جلد تعمیر کی ہدایت کی ہے، جبکہ رمیز راجہ نے اسٹیڈیم کی تعمیر 2025 تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ شاہ محمود قریشی کا سعودی سفیر کے سامنے بیٹھنے کے انداز پر سعودی ناخوش۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سعودی سفیر کے ساتھ ملاقات میں غیر رسمی انداز میں بیٹھنا مہنگا پڑ گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سعودی ہم منصب کے ساتھ بیٹھنے کے انداز پر سعودی شہریوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ شاہ محمود قریشی کے سعودی سفیر کے ساتھ رسمی ملاقات میں غیر رسمی انداز میں بیٹھنے پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ پاؤں کا رخ مہمان کی جانب کرنا مہمان کی توہین ہے، یہ انداز احترام کی نشاندہی نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی صارفین نے بھی وزیر خارجہ کے بیٹھنے کے انداز کو نامناسب قرار دے دیا۔ ایک صارف کا کہنا ہے کہ مہمان کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا نہایت بد تہذیبی ہے۔ بھارت نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو اسلام آباد سے دہلی کے لیے خصوصی پرواز کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ پی آئی اے ترجمان کے مطابق پرواز پی کے 6271 صبح 8 بجے دہلی سے پشاور کے لیے شیڈیول تھی۔ خصوصی پرواز سے بھارتی ہندو یاتریوں کو پاکستان آنا تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی ہندو یاتریوں کو کرک میں اپنے مقدس مذہبی مقام تری مندر کی یاترا کے لیے پاکستان آنا تھا، تاہم ایئر لائن کو بھارتی حکومت سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے پرواز منسوخ کر دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے ملک کی سیاسی قیادت کے سامنے ایران میں ہدف پر حملوں کے کئی ممکنہ منظرنامے پیش کر دیے، تاہم ساتھ ہی باور کروایا گیا ہے کہ ان حملوں کے کسی بھی نتیجے یا تہران کے جوہری پروگرام پر ان کے اثرات کی مدت کا تعین مشکل ہوگا۔ اسرائیلی اخبار نے عسکری ذمہ داران کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج حکومت کی منظوری کے ساتھ ہی ایران پر حملے کے لیے مستعد ہوگی۔ فوج کے مطابق وہ ایران پر حملے کے نتائج کے لیے بھی تیاری کر رہی ہے، جن میں لبنان میں حزب اللہ یا غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ لڑائی شامل ہے۔ جنوبی افریقہ نے اومیکرون سے سامنے آنے والے کرونا کی چوتھی لہر پر قابو پانے کا اعلان کر دیا۔ میڈیکل ریسرچ کونسل جنوبی افریقہ کا کہنا ہے کہ
کورونا کیسز کے انتہائی سطح پر پہنچنے کے بعد کمی آئی، جس کے بعد رات کا کرفیو اٹھا لیا گیا ہے۔ ریسرچ کونسل کے مطابق اومیکرون کے باعث اموات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا اور نئے کیسز کی شرح 28% تک کم ہو چکی ہے، جبکہ ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ گزشتہ ماہ جنوبی افریقہ میں سامنے آیا تھا، جو دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔